بات یہ نہیں کہ مرد جھوٹا ہے یا عورت، بات یہ ہے کہ مرد کی نظر میں عورت جھوٹی ہے اور عورت کی نظر میں مرد جھوٹا ہے۔ دیکھو لڑکیوں، سارا ملبہ مرد کے سر پر مت ڈالو۔ عشق تھا یا جو کچھ بھی تھا، حصے دار تو تم بھی تھی۔ مرد دوسری عورتوں کی زندگی ناپاک کر کے خود کے لیے پاک بیوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ عورت اپنی بات منوانے پر آئے تو مرد کو بھنڈی کھلا کر گوشت کھلانے کا اعتراف کروا سکتی ہے۔ عورت اگر بھرپور جسم رکھتی ہو اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھتی ہو تو مرد کو آرام سے اپنا وفادار بنا سکتی ہے۔ عورت ایک ایسا گہرا کنواں ہے جسے صرف محبت سے بھرا جا سکتا ہے، مردانگی سے نہیں۔ شوہر ناراض ہو تو اس کو اداس پا کر لڑنے کی بجائے اس کو خوب پیار دے کر منا لینا ایک سمجھدار عورت کی نشانی ہے۔ بیٹی کو باپ سے اتنی محبت اس لیے ہوتی ہے کہ یہی وہ واحد مرد ہوتا ہے جس کی محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ نکاح میں 3 بار قبول ہے کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ہمسفر کو اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ قبول کیا۔ شادی شدہ زندگی ایک عورت کے لیے مسلسل اپنی میں کو مارنے کا نام ہے۔ شادی شدہ عورتیں مسلسل ہنستی ہیں، خوش رہتی ہیں، زندگی انجوائے کرتی ہیں۔ یہ عورتیں دنیا کی بہترین اداکارائیں ہوتی ہیں۔ مردوں کے ساتھ یا تو فراق دلی سے پیش آنا چاہیے یا پھر انہیں تباہ کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ معمولی زخموں کا بدلہ لیتے رہتے ہیں۔ عورتیں مرد کو نہیں بدل سکتی، بلکہ ایک مرد خود اپنے آپ کو بدلتا ہے کیونکہ وہ اس عورت سے پیار کرتا ہے۔ عورت اگر جھوٹ بولنے پر آئے نا تو شاطر سے شاطر آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ عورت ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر مرد پڑھنا چاہتا ہے، مگر پڑھنے کا سلیقہ چند مردوں کو ہی آتا ہے۔ مرد ایسی عورت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے جس عورت میں 2 باتیں ہوں، جو مرد کو اپنا دیوانہ بنانے میں کامیاب ہو جائے اور مرد کے غصے کو مسکرا کر بھلا دے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، بس جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے تو کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ سگریٹ اور عورت میں ایک بات مشترک ہے، دونوں بالکل نقصان نہیں دیتی جب تک کہ انہیں سلگھایا نہ جائے۔ عورت کی خاطر مرنا آسان ہے، مشکل چیز ہے اس کے ساتھ زندہ رہنا۔ اگر آپ کسی عورت کا ذہن بدلنا چاہتے ہیں تو اس سے اتفاق کریں۔ اگر آپ اس کی بات کا صحیح مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ اچھی بیوی وہ ہے جس کا خاوند جب گھر آئے تو بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ بیوی اگر ویلکم اچھے طریقے سے کرے تو خاوند کے پورے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ عورت ایک خوبصورت جسم ہے اور مرد اس کا خوبصورت لباس ہے۔ سب سمجھتے رہے کہ عورت معشوق ہے، صرف شاہ کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے۔ اس لیے شاہ عبد اللطیف نے کہا، عورت عشق کی استاد ہے، اور استاد کسی بھی روپ میں نظر آئے اس کا ادب، احترام آپ پر فرض ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کے اندر 2 چیزیں تلاش کرتا ہے، اگر وہ مل جائیں تو مرد ہمیشہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ عورت کا بہترین اخلاق اور اس کے صبر کا پیمانہ۔ عورت کی تعریف اسے زیر کرنے کے لیے مرد کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز وافر مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، خواہ وہ توجہ ہو، وقت ہو یا پھر محبت۔ کسی ناقدر مرد سے محبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پاؤں دھو لیں۔
عورت دنیا میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی برداشت نہیں کر سکتی، تو سوچو جنت میں حوروں کو کیسے برداشت کرے گی۔ مرد ہو تو مرد بن کر ہی رہنا، مرد نام کی توہین نہ کرنا۔ میرے پاس 3 ہیں، میرے پاس 4 ہیں، یہ کہنا مردانگی نہیں ہے، بلکہ مردانگی تو یہ کہنے میں ہے کہ میرے پاس ایک ہی ہے اور میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ جب عورت مرد کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گی تو 2 دن میں مرد اس عورت کے لیے تڑپنے لگ جائے گا۔ عورت صرف اپنے من پسند شخص کے جوتے پر لگی خاک کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے، یہ حق وہ ہر کسی کو نہیں دیتی۔ عورت کبھی کام سے نہیں تھکتی، جتنا مرضی کام کروا لو، پر کڑوے لہجے اور دوسروں کے رویے اس کو تھکا دیتے ہیں۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن لڑائی کے بعد چین سے سویا ہوا شوہر اس سے کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ مرد کبھی ایسی عورت سے نکاح نہیں کرتا جو بغیر نکاح کے اس کی دسترس میں ہو۔ ایک مرد صرف وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، پھر بھلے اسے سکون میں رکھنے والی کیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا حسین ہونا کافی ہے تو یہاں بہت سی حسینائیں طلاق شدہ ہیں۔ 2 قسم کے مردوں سے عورت بڑی خوش اور مطمئن رہتی ہے، ایک جو عقل مند اور نیک ہو، اور دوسرا جو عورت کے ساتھ ہمدردی اور نرمی والا برتاؤ کرے۔ عورت اگر جاہل ہو اور ساتھ میں ناجائز خواہشات کی پیروکار بھی ہو تو وہ گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ دیندار عورت سے شادی کرو، کیونکہ وہ خوشحالی میں شکر ادا کرے گی اور تنگ دستی میں صبر سے کام لے گی۔ عورت کی محبت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دھوتے ہوئے بدبو محسوس نہیں کرتی، یہاں تک کہ بچے کی گندگی اس کے ہاتھوں پر بھی لگ جاتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو بد کردار بولنے کا احساس تب ہوگا جب کوئی تمہاری ہی بیٹی کو تمہارے جیسا ہی پاک صاف مرد بد کردار بولے گا۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی معاشرہ کتنا مذہبی ہے تو یہ دیکھو کہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جاتا ہے۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔ شادی شدہ بہنوں کا گھر میں دخل ہی گھر کو برباد کرتا ہے، پھر وہ چاہے بھائی کا گھر ہو یا بہن کا۔ میں اسے خود مانگ بھی نہیں سکتا اور کسی اور کے ساتھ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اپنے شوہر سے لڑنے والی عورتیں کبھی 1 گھنٹہ کسی بیوہ کے ساتھ گزاریں تو ان کو اندازہ ہو آسمان کے ہوتے ہوئے بھی سر کیسے ساری زندگی ننگا رہتا ہے۔ دنیا میں مرد بزنس میں، آئی ٹی میں، آٹو موبائل وغیرہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں آج بھی مرد اسی تلاش میں ہے کہ کسی باہر گئے شخص کی بیوی کے ساتھ سیٹنگ ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ مرد سنگل ہو یا ریلیشن شپ میں، وہ دوسری عورت کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی لڑکی سے مرد کبھی شادی نہیں کرتا۔ جو لڑکی شادی سے پہلے مرد کو جسم تک رسائی دے کر غلطی کرتی ہے تو مرد پھر اس سے شادی کبھی نہیں کرتا۔ جو مرد تم سے اپنی مجبوریاں چھپائے تو سمجھ جانا کہ وہ تم پہ مرتا ہے مگر ظاہر نہیں کرتا۔ عورت اگر ایک بار سچی محبت کر لے تو پھر دنیا کا کوئی مرد اس کے دل کو فتح نہیں کر پاتا۔ پتہ ہے کم ظرفی کی آخری حد کیا ہے؟ کسی شریف لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے جذبات کی تسکین کرنا اور بعد میں مجبوریاں بتا کر مکر جانا۔ آپ عورت کی عزت کریں، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ مرد ہیں۔ بیوی جتنی بھی حسین ہو، مرد کی نظر ہمیشہ دوسروں کی بیوی پر ہی ہوتی ہے۔